السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کے فضل کے ساتھ آج ہم سورہ التین کی آیہ نمبر 7 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 7 ہے، فما تو کون، یکذبک جھٹلائے گا تجھ کو، بعد بالدین بعد جزا سزا کے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کو جزا اور سزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان اس بات کو آبزرو کر رہا ہے کہ دنیا میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جو جزا اور سزا کا منکر انسان ہے، کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اعلیٰ سیرت اور کردار کے مالک ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اور ان کی محنت کا پھل ملے، اور جو برے لوگ ہیں یعنی جو برے اعمال انجام دے رہے ہیں ان کو ان کی برائی کی سزا ملے، ان کی نافرمانی کی سزا ملے؟ یہ بہت سیدھی سادی سی بات ہے جو عام ذہن ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے کے مطابق بدلہ ملنا چاہیے نا۔ تو یہ سب اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کے بعد وہ کون سی لاجک ہے جس کے تحت وہ یہ بات کرتا ہے کہ جزا اور سزا کا جو ہے وہ انکار کرے اور اس پہ ڈٹا رہے اور قیامت کا منکر ہو جائے، آخرت کا انکار کر دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ القلم 35-36 میں، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ پھر سورۃ الجاثیہ 21 میں آتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما تحکمون۔ جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں تخلیق انسانی کے کمال کی بات کی گئی کہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، بہترین ساخت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اس پر خاص انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر بڑھاپے میں حالات کا انقلاب کہیں یا پھر یہ کہ انسان جب انسانیت سے گر جائے اور رذیل حرکتوں پر اتر آئے اور اپنے مقصد حیات کو بھول جائے، تو ان سب کا ذکر کر کے اب منکرین آخرت اور قیامت کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ قدرت الہیہ کے جو مناظر اور انقلاب تم نے دیکھ لیے، کیا اس کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو، انکار کرو، آخرت کو جھٹلاؤ، قیامت کا انکار کرو؟ اگر اچھائی کرنے والے کو اچھائی کا صلہ نہ ملے، برائی کرنے والے کو برائی کی سزا نہ ملے، تو
عدل اور انصاف پورا نہیں ہو سکتا، اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو سب سے بہترین، سب سے زیادہ عدل اور انصاف سے کام لینے والی ہے. اور اسی بات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیا مبارکہ میں دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم نیکسٹ آیا مبارکہ میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.